عمران خان صاحب کو اسپتال میں لایا گیا ایک مرتبہ پھر. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ لے کر آئیں گے اور جو 25 تاریخ کا کہا جا رہا ہے ایسا نہیں ہوگا. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ خفیہ رکھا جائے گا معلومات کو، وقت کو، رستوں کو، اور پھر عمران خان صاحب کو اسپتال میں پہنچایا جائے گا. ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا کہ 1 مہینے کے بعد عمران خان صاحب کی آنکھ کی ٹریٹمنٹ دوبارہ کرنی تھی. میں نے 2 دن پہلے بتایا تھا کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر عمران خان صاحب کو ہر حالت میں انہیں انجیکشن لگانا ہوگا. اور اب یہ پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ جو اسپتال کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے عمران خان صاحب کے علاج کے بعد. آپ دیکھیں کہ آدھی رات کو پیشنٹ آتا ہے، آدھی رات کو اسے چیک کرتے ہیں، آدھی رات کو اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور آدھی رات کو ہی پریس ریلیز جاری کر دی جاتی ہے. کتنا پریشر ہوگا اس پورے سسٹم کے اوپر. ویسے تو یہ پریس ریلیز پہلے سے لکھی ہوئی تھی لیکن میں آپ کو پھر بھی بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی عمران احمد خان نیازی عمر 74 سال کو 24 فروری 2026 کو آنکھوں کے علاج کے فالو اپ کی غرض سے پمز اسپتال لایا گیا، جہاں انہیں اینٹی VEGF انٹرا ویٹریل انجیکشن کی دوسری ڈوز دی گئی. پروسیجر سے قبل ماہرین پر مشتمل ایک بورڈ نے ان کا معائنہ کیا جس میں کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ شامل تھے جنہوں نے ایکو کارڈیوگرافی اور ECG بھی کی جس کے نتائج نارمل آئے. اس دوران کنسلٹنٹ فزیشین نے بھی عمران خان کا معائنہ کیا اور عمران خان کو طبی طور پر سٹیبل پایا. عمران خان کی رضامندی حاصل کرنے کے بعد اور آپریشن تھیٹر میں معیاری مانیٹرنگ، احتیاطی تدابیر اور پروٹوکول کے تحت ماہرین کی موجودگی میں یا ان کی نگرانی میں مائکروسکوپی کی رہنمائی سے جو ہے وہ ان کو انجیکشن کی دوسری ڈوز دی گئی. یہ عمل ڈے کیئر سرجری کے طور پر انجام دیا گیا. قیام کے دوران عمران خان پروسیجر سے پہلے، دوران عمل اور بعد میں تمام تر مراحل میں ہر اعتبار سے سٹیبل رہے. بعد ازاں انہیں نگہداشت کی ہدایات، فالو اپ مشورے اور متعلقہ دستاویزات کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا. ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز، جناب یہ آ گیا پمز اسپتال کا موقف. اب عمران خان صاحب کو لایا گیا، جو ٹائم تھا وہ تھا رات کے 12:15 پہ عمران خان صاحب اسپتال پہنچتے ہیں. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ اڈیالہ جیل سے انہیں کب نکالا گیا تو ایسا لگتا ہے کہ شاید 12 بجے سے پہلے نکالا گیا. اور 12:15 پہ عمران خان صاحب گاڑیوں کے ایک قافلے میں اسپتال پہنچے پمز اسپتال میں. اور انتظامات اس طرح کے تھے کہ اسپتال کا وہ سارا حصہ جو ہے اسے بلیک آؤٹ کیا گیا تھا جہاں پہ عمران خان صاحب کو لایا گیا. جس رستے کا انتخاب کیا گیا وہ رستہ نارملی بند رہتا ہے، کھلا ہوا نہیں ہوتا. اس رستے سے عمران خان صاحب کو لایا گیا اور لانے اور لے جانے کے لیے متبادل رستے بھی رکھے گئے تھے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی سچویشن بنتی ہے تو عمران خان صاحب کے لیے دوسرا رستہ بھی. دیکھیں نا، عمران خان کو صرف خطرہ یہ نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے. اس نے دنیا سے بھی ٹکر لی ہوئی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی لی ہوئی ہے. تو عمران خان کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی خدا نخواستہ کوشش کر سکتا ہے. تو ان کے سیکیورٹی کے بھی بڑے سیریس مسائل ہیں. یہ 8 سے 10 گاڑیوں کا قافلہ تھا. اس میں جو مجھے دکھائی دے رہا ہے یہ آرمرڈ گاڑیاں تھیں، یعنی یہ بلٹ پروف گاڑیاں تھیں، جن میں کچھ مجھے گاڑیاں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بلٹ پروف ہیں، جن میں عمران خان صاحب کو لایا گیا اور لا کر ان کی آنکھ کا جو ہے وہ آپریشن کیا گیا یا اس میں انجیکشن لگایا گیا. اسپتال کے اندر انتظامات ایسے تھے کہ عملے کی چھٹی کرا دی گئی تھی اور ایک پورا حصہ اسپتال کا بند تھا. اسپتال کے اندر داخلہ بھی بند تھا. کچھ ڈاکٹر سے رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا جناب کہ آج انہیں کام پہ آنے سے پہلے ہی منع کر دیا گیا تھا. تو رات کے اندھیرے میں عمران خان صاحب کو لایا گیا. عمران خان صاحب کا رویہ کیسا تھا ڈاکٹرز کے ساتھ، اس پہ بہت تھوڑی معلومات ملی ہے، لیکن یہ معلومات ملی ہے کہ وہ خاصے پر اعتماد تھے اور بڑے پرسکون تھے. کسی قسم کی بے چینی عمران خان صاحب کو نہیں تھی، بڑے کانفیڈنٹ تھے اور انہوں نے عملے سے بڑی مختصر بات چیت کی. اور ایک سورس نے یہ بھی بتایا کہ ایسا لگتا تھا کہ ڈاکٹر مزید بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں پہ ماحول ایسا نہیں تھا. دیکھیں سارا کا سارا اسپتال تو یرغمال بنا لیا گیا تھا. اسپتال کے جو ڈاکٹر ہیں، جو عملے کے باقی لوگ ہیں، انہیں تو چھٹی دے دی گئی تھی. باقاعدہ انہیں اسپتال کی انتظامیہ نے رابطہ کر کے کہہ دیا تھا کہ آپ نے آج نہیں آنا. اور ان کی جگہ پہ وہاں جو لوگ ڈیوٹی پہ تھے وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لوگ تھے اور انہوں نے پورے اسپتال کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا تھا، ڈاکٹروں اور سرجن سمیت. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ان سے اگر کوئی بات کرنا بھی چاہتا تھا تو ایسی صورتحال میں کون بات کر سکتا ہے؟ کوئی بات کر نہیں سکتا. پاکستان تحریک انصاف کو ٹائم سے پتہ چل گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو اسپتال لایا جا رہا ہے. وہ ایسے کہ جن ڈاکٹروں کو چھٹی دی گئی انہوں نے فوری طور پہ اپنے مختلف ذرائع سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا جناب کہ ہمیں چھٹی دے دی گئی ہے، آج کچھ ہونے جا رہا ہے. اور جب انہوں نے آپس میں رابطہ کیا مختلف ڈاکٹرز نے اور عملے نے تو ان سب کو کنفرم ہو گیا کہ چھٹی صرف ایک کو نہیں ملی، سب کو مل گئی ہے اور زیادہ تر لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے. تو یہ بات پاکستان تحریک انصاف تک پہنچ گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو اسپتال لایا جا رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے اس کے اوپر کسی قسم کی سیاست نہیں کی.
یعنی ایک بات تو آج کنفرم ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف پر، عمران خان صاحب کی فیملی پر جب یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، تو یہ الزام اب نہیں لگایا جا سکتا۔ تحریک انصاف کو پتہ بھی چل گیا، اس کے باوجود تحریک انصاف نے نہ کوئی کال دی، نہ کوئی وہاں پہ آیا، نہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی خلل ڈالا حکومت کے کام میں، اور وہ عمران خان صاحب کے علاج کے اوپر سیاست نہیں کرنا چاہتی ہے، بظاہر اب دکھائی دے رہا ہے۔ جو عمران خان صاحب کی پارٹی ہے یا ان کی فیملی ہے، ان کے مطالبات نہیں مانے گئے، اور مطالبات نہ ماننے میں جو دو اہم چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ فیملی کی موجودگی نہیں تھی جب عمران خان صاحب کو انجیکشن لگایا گیا یا ان کا علاج کروایا گیا بمز اسپتال سے، اور نہ ہی الشفا میں لے کر گئے جہاں پہ عمران خان صاحب کی فیملی مطالبہ کر رہی تھی۔ نمبر دو، جو ذاتی ڈاکٹروں کی موجودگی میں کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹر بھی ہیں جن کی موجودگی میں ٹیسٹ ہوں اور ایگزامن کیا جائے، اب وہ بھی خواہش پوری نہیں کی گئی۔ عمران خان صاحب کے کہنے کے باوجود، ان کا پیغام بھجوانے کے باوجود ایسا نہیں کیا گیا، لگتا ہے کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہمارے پاس وہی معلومات ہیں جو سرکاری ڈاکٹرز دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہمارے پاس وہی معلومات ہیں جو پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دے رہی ہے۔ اس کے باہر ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہے، حتیٰ کہ جو وفاقی وزراء ہیں ان کو بھی جو معلومات ملتی ہیں وہ اتنی ہی ملتی ہیں جتنی معلومات ایجنسیاں چاہتی ہیں کہ ان کے پاس پہنچے، اور جو انہیں کہا جاتا ہے وہ بیچارے وہی کہہ دیتے ہیں۔ بڑی مختصر سی عمران خان صاحب سے بات چیت ہوئی، وہاں پہ جو ڈاکٹرز وغیرہ موجود تھے ان کے ساتھ، لیکن عمران خان صاحب پرسکون تھے۔ دیکھیں، اگر عمران خان صاحب بگڑ جاتے نا تو دباؤ بڑھ سکتا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے بھی اپنے علاج کے معاملے میں کسی قسم کی سیاست نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنا علاج کروا رہے ہیں، اور وہ اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں یا ان کی آنکھ خراب ہو گئی ہے۔ یعنی نواز شریف بننے کا بالکل ہی موڈ نہیں ہے عمران خان صاحب کا، اور وہ اس کے بارے میں جو ان کو ڈیل آفر کی گئی وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ وقت گزر جائے گا، عمران خان صاحب کی آنکھ کے ساتھ جو بھی ہوا وہ اس معاملے سے بھی نمٹ لیں گے۔ اس سے اگر وہ نکل جائیں گے انشاءاللہ تو اس کے بعد عمران خان بھی یہیں پہ ہے، اور سیاست بھی یہیں پہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہیں پہ ہے، اور یہ سیاسی جماعتیں بھی یہیں پہ ہیں۔ عمران خان یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ اس نظام کو ایک مرتبہ شکست دیں گے۔ 2024 کے الیکشن میں تو یہ شکست ہو چکی ہے، لیکن تسلیم نہیں کی گئی۔ اب عوام کے ساتھ مل کر وہ دوبارہ شکست دیں گے۔ آج اب ملاقات کا دن ہے۔ دیکھیں، آج عمران خان صاحب کی بہنیں ملنے کے لیے جائیں گی، فیملیوں کی ملاقات کا دن ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات بشرا بی بی سے بھی ہوتی ہے اسی دن، اور بشرا بی بی سے ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کی ملاقات ان کی فیملی سے ہوتی ہے، جبکہ بشرا بی بی کی ملاقات ان کی فیملی کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن لمبا عرصہ ہو گیا ہے عمران خان صاحب کی فیملی کی یا ان کی پارٹی کے لوگوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، جبکہ جو بشرا بی بی ہے ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، ان کی بیٹی اور دیگر ایک دو لوگ ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے صرف خیر خبر عمران خان صاحب کی باہر آتی ہے۔ ناظرین، عمران خان کی رہائی کے امکانات تو ہے نہیں، اور عمران خان کی بہنوں نے بہت کیٹیگوریکلی صاف کہہ دیا ہے کہ عمران خان کو ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ عدالت کے اندر کیس لگا ہوا تھا، آج پھر ملاقات کا دن تھا۔ ملاقات کے لیے کوشش کی، عمران خان کی بہنیں گئیں، ملاقات نہیں کروائی گئی۔ عمران خان کے ساتھی گئے، فیملی کے لوگ گئے، ملاقات نہیں کروائی گئی۔ بلکہ اب عمران خان صاحب کی کوئی خیر خبر بھی باہر نہیں آتی، یعنی جو سرکار چاہتی ہے اتنا ہی پتہ چلتا ہے، جتنا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اتنا ہی آپ عمران خان کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ جو چھوٹے موٹے سورسز ہمارے پاس پہلے ہوتے تھے، یعنی 2024 میں 2025 میں ہم خبریں نکال لیتے تھے، لیکن 2025 کا جب اختتام آ رہا تھا، جب عاصم منیر صاحب نے 27ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کیا کہ ایک آئینی ترمیم مزید لائی جائے گی، اور جس وقت ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا، ان کے استثناء کا معاملہ آیا، تو اس وقت سے ہمیں خبریں ملنا بند ہو گئی۔ میں سچ آپ سے بول رہا ہوں، بالکل ہمارے سورسز ختم ہو گئے۔ جو چھوٹے موٹے سورسز تھے، ہم جیل سے کوئی چیز نکال لیتے تھے۔ میں بطور صحافی اعتراف کر رہا ہوں کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے، دوبارہ ہم کوئی سورس بنا نہیں پائے۔ ہمیں جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں مخصوص لوگوں کو اب رکھا گیا ہے عمران خان صاحب کے ارد گرد، اور بڑی ٹائٹ سیکیورٹی ہے، اور سب سے زیادہ توجہ اس بات پہ دی جاتی ہے کہ باہر کوئی بات نکلے نہ۔ اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو لانچ کیا گیا، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، انہوں نے جو بھی کہا یہ بلیو کیا گیا کہ ان کی بات پہ لوگ یقین کریں گے، لیکن وہ سودا بھی نہیں بکا، پھر مختلف طریقے کیے گئے۔ بہرحال آخری ملاقات عمران خان صاحب کی اپنی ایک بہن کے ساتھ ہوئی تھی، اور ڈاکٹر نے پھر اس کے بعد انہیں دیکھا ہے، لیکن وہ سرکاری ڈاکٹر ہیں، ان کو بھی سختی سے منع کیا گیا ہے، اور سرکار نے اپنی مرضی کے ڈاکٹر چن کر بھجوائے ہیں کہ یہی ڈاکٹر عمران خان صاحب کو دیکھیں گے، اور یہی خبر جو دیں گے وہی دیں گے، اور وہ ایک پریس ریلیز کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ عدالت میں عمران خان صاحب کا کیس چل رہا تھا، وہاں بھی کوئی انصاف نہیں ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خانم نے جو بات کی، انہوں نے کہا جی شواہد تو سارے موجود ہیں، ثبوت بھی موجود ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ کیس ختم کیا جائے، انہیں فوری طور پہ رہائی دی جائے، لیکن ججز دباؤ میں ہے۔
اور जजेस पे दबाव इतना ज्यादा है कि वो इंसाफ नहीं दे पा रहे। अगर इंसाफ दें तो इमरान खान साहब तो बाहर आ जाए ना, ये बात मैंने आपको कई दफा कही है। और इसी बुनियाद पे हमेशा अदालतों पे तकिया करते हुए, अदालतों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये दावा करता रहा हूं कि जिस दिन अदालत ने इंसाफ दिया, यानी एक दौर तक तो मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान की अदालतें मुकम्मल तौर पे सरेंडर नहीं हुई, वो मुकम्मल तौर पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं है, लिहाजा इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। इसी बुनियाद पे हम ये कहते रहे हैं कि ज्यादा टाइम नहीं गुजरेगा, ये केसेस खत्म हो जाएंगे। केसेस खत्म होते चले गए, लेकिन फिर उसके बाद तरीकाकार बदल दिया गया। इमरान खान को कैद तन्हाई में डाल दिया गया, उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई और अदलिया में अपनी मर्जी के बंदे लाकर 27वीं आईनी तरमीम के जरिए से मुकम्मल कंट्रोल कर दिया गया। अब इमरान खान की बहनें भी कह रही है कि ये जजेस फैसला नहीं दे पाएंगे और इस तरह तो इमरान खान सालों अंदर रहेंगे, ये जितना चाहेंगे इन केसेस को। मैं थोड़ा सा पहले ये बात बता भी रहा था कि अब अदालतों से उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। इमरान खान साहब ने जो कहा था कि फैसला सड़कों पे होगा, मामला वहां जाके पहुंच गया। अलीमा खानम ने साफ कहा है कि जब तक अवाम और पाकिस्तान तरीके इंसाफ सड़कों पर निकलकर दबाव नहीं डालेंगे, इमरान खान साहब की रिहाई नहीं होगी। अब ना मुलाकातें हो रही हैं, ना उनकी आंख की सेहत के बारे में कुछ मालूम है कि वो क्लॉट बना कैसे, उसका रीजन क्या है। इस बारे में अभी तक ना इमरान खान साहब के डॉक्टर को कुछ मुतमईन किया जा सका, ना इमरान खान साहब की फैमिली को बताया जा सका है। और जजेस इंसाफ देने पर बिल्कुल तैयार नहीं है। तो इमरान खान की रिहाई कैसे होगी? वो उसी तरीके से होगी जैसे होनी चाहिए, यानी या तो इमरान खान साहब हार मान लें, जेल के अंदर सरेंडर कर लें और वो ये कहें ठीक है जो आप कहते हैं मैं वो कर लेता हूं और मुझे रिहाई दी जाए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि एक दबाव बढ़े पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे। देखें ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत दबाव है, महंगाई का दबाव उनके ऊपर है, मईशत की तबाही का दबाव उनके ऊपर है, पाकिस्तान में जो हालात खराब हो रहे हैं दहशतगर्दी के, वो दबाव उनके ऊपर है, आलमी दबाव भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा आ रहा है, IMF का दबाव उनके ऊपर है, पाकिस्तान की आवाम का दबाव उनके ऊपर है, लेकिन एक अवामी एहतजाज का दबाव नहीं है। अवाम अभी तक कोई बड़ा एहतजाज नहीं कर पाई जैसा होना चाहिए था, और वो ना कर पाए उसके लिए उन्होंने ताकत का अंधा इस्तेमाल भी किया, लोगों को कत्लेआम किया, लोगों को मारा, जेलों में डाला, चादर और चार दी वगैरह का तकद्दुस पामाल किया, खवातीन को सड़कों पे उन्होंने घसीटा, बच्चों को गिरफ्तार किया, उन्होंने बहुत जुल्म किया लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। अब लोगों ने निकलना है, जिस दिन लोग निकल आए सड़कों पे उस दिन एस्टेब्लिशमेंट का कोटा फुल हो जाएगा और फिर इमरान खान साहब को रिहाई भी मिल सकती है। तो ये दबाव इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि ये दबाव जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरी जानिब इमरान खान के मुखालिफिन जो हैं वो तो शाही फैमिली से पता नहीं क्या कुछ बनते जा रहे हैं। एक वो क्रिकेटर है, मैं बात करना नहीं चाह रहा था कि उसके ऊपर दबाव बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि अब सारे ही बात कर रहे हैं तो फिर मैं भी बात करता हूं। वो नसीम शाह ने एक ट्वीट किया, अब वो ये कहते हैं मैंने ट्वीट नहीं किया, वो ट्वीट जो है वो किसी और ने कर दिया था और नसीम शाह ने उसके ऊपर माजरत भी की, लेकिन उस ट्वीट को बुनियाद बनाकर कि जनाब इसने अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, इसको 2 करोड़ रुपया जुर्माना कर देते हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी को ऐसे जुर्माना नहीं हुआ, लेकिन 2 करोड़ रुपया जुर्माना कर दिया नसीम शाह को। उसके वालिद भी बोल पड़े, अब पाकिस्तान सारा नसीम शाह के साथ जाके खड़ा हो गया। वो कहते जी ये बात आपने की है, बात ठीक की है। वो कहता मैंने तो की ही नहीं भाई, वो तो अकाउंट किसी और के पास था, उसने ट्वीट कर दिया और अब मेरे खाते पड़ गया, तो मैं फिर भी माजरत चाहता हूं, किसी की दिलदारी हुई है तो। लेकिन PCB ने 2 करोड़ जुर्माना कर दिया और बीच में ये भी खबरें आ रही थी कि शायद उसको बैन लगा दिया जाए 2 साल के लिए, ये बातें भी की जा रही थी। वो शानदार क्रिकेटर है, वो उस टाइम भी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेला जब उसकी वालदा इंतकाल कर गई थी। वो टूर पे गया, उसकी वालदा का इंतकाल हो गया और वो 145 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा था। उसने पाकिस्तान को कामयाबी दिलाने में किरदार भी अदा किया माजी में और बड़ा अच्छा खेलता रहा, पूरा जोर लगाता रहा और उसकी आंखों में आंसू भी थे उस दिन। उसकी वालदा फौत हो गई थी, वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा था, तो हीरो है पाकिस्तान का। लेकिन यहां लोगों के दिल बहुत छोटे हैं, एक ट्वीट को लेकर उसको जुर्माना कर दिया, उसको मुतनाज़े बना दिया। अब ये मुझे पता है ना कि आइंदा किसी भी बहाने इसको टीम से बाहर कर देंगे और फिर इसको टीम में नहीं खेलने देंगे, क्योंकि शहजादी की शान में गुस्ताखी हो गई है। इतनी सी बात। इमरान खान के दौर में शाहिद अफरीदी ने क्या कुछ नहीं कहा इमरान खान के बारे में, शाहिद अफरीदी ने कितनी तनकीद की इमरान खान पे, कितने निश्तर बरसाए, लेकिन इमरान खान ने उसे कुछ भी नहीं कहा। वो कहीं भी जाता था, अपना काम करता था। सरफराज नवाज ने क्या कुछ नहीं कहा इमरान खान के बारे में। जावेद मियाँदार इमरान खान के बारे में तब बोले जब इमरान खान इक्तदार में थे, लेकिन इमरान खान ने किसी से बदला नहीं लिया। तो बड़ा आदमी सिर्फ इस वजह से नहीं होता कि उसके पास बड़ी गाड़ी होती है या बड़ा ओहदा होता है। आदमी अपने किरदार की वजह से, अपनी शख्सियत की वजह से बड़ा होता है। तो इमरान खान साहब ने इन चीजों को बॉदर नहीं किया, लेकिन ये बहुत छोटे लोग हैं, बोने हैं, इनको जरा सा कोई छेड़ दे तो ये चां करते हैं। अब इन्होंने पकड़ के उसको, अच्छा देखिए वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी कह रहे हैं, इधर हलफ की खिलाफ वर्जी करने वाले मुल्क को लूट रहे हैं।
یہاں پہ حلف لے کر آتے ہیں نا آفیسرز کہ ہم کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. قائد اعظم نے منع کیا تھا. یہ بار بار ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں, بار بار ملک میں مارشل لا لگا دیتے ہیں. حلف کی خلاف ورزیاں کر کے اربوں کی جائیدادیں بنا لی جن لوگوں نے, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور ایک شخص نے کہتے ہیں جی کہ کانٹریکٹ کی خلاف ورزی ہے, وہ ٹویٹ نہیں کرے گا, وہ کہتا ہے میں نے کیا بھی نہیں, اس کو پکڑے جرمانہ ڈال دی. تو ٹھیک ہے, یہ پاکستان کو ایسے ہی چلا رہے ہیں اپنی مرضی سے. اب آ جائیں جو بین الاقوامی خبریں ہیں ان کی طرف. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا